اس کا طواف کر رہے ہیں۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس گھر کا طواف کیا، اور پھر اس کے بعد آپ مسجد میدان عرفات کی طرف تشریف لائے۔ میدان عرفات میں جبل رحمت کی ایک طرف تھے، اور دوسری طرف آپ کی نظر پڑی تو جدہ کی طرف سے حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہا آپ تشریف لا رہی تھی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو پہچان گئے۔ جب ان کی نظر آپ پر پڑی حضرت حوا کی، تو انہوں نے بھی یہ بلند آواز سے کہا کہ میں نے آپ کو پہچان لیا۔ انہوں نے کہا میں نے آپ کو پہچان لیا۔ دونوں کی وہاں ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کی بنیاد پر عرفات اس جگہ کا نام پڑے، پہچاننے کی جگہ عرفات، عارف سے عرفات، جاننا، پہچاننا، ایک دوسرے کو سمجھ لینا، ایک دوسرے کی سمجھ لے لینا، ایک دوسرے کے بارے میں جان جانا۔ تو اس عرفات میں پہنچے، اور پھر آپ عرفات کا جو وہ پہاڑ ہے جس کے اوپر وہ ایک چھوٹا سا سفید سا ایک پتھر لگا ہوا ہے، وہاں پر آپ تشریف فرما ہوئے، دونوں ملے تو ایک دوسرے کے گلے لگ کر روتے رہے اس جدائی پر۔ اتنا عرصے کے بعد ملے تھے۔ تو مورخین لکھتے ہیں کہ فرشتے بھی فرشتوں نے جب آپ کو دیکھا ملتے ہوئے تو وہ بھی روئے۔ پھر اس آہوزاری کے عالم میں حضرت آدم علیہ السلام نے نظر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان کے ایک کنارے پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو وہ دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی بارگاہ الہی میں مولا کریم تیرے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ جو دوسرا نام لکھا ہوا ہے، اس کی برکت سے ہمیں معاف فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اور وہ معاف فرما کے ہمیں اپنا تقرب عطا فرما، مزید تقرب عطا فرما۔ یہاں یاد رکھیے کہ گناہ غلطی ہو یا نہ ہو، لیکن استغفار کرنا، معافی مانگنا، خطا کاروں میں شامل کرنا، یہ عاجزی کی علامت ہے، عجز کی علامت ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ نبی سے کبھی غلطی نہیں ہوتی، کیونکہ نبی معصوم ہوتا ہے۔ نبی کا عمل اپنے پروردگار کے حکم پر ہوتا ہے، اور آمد الناس کی تربیت کے لیے ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ اگر آنے والی زندگی میں یا موجودہ زندگی میں کوئی کمی بیشی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے نبی کو دیکھ کر لوگ اپنی اصلاح کر لیں۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کا سلام پہنچایا اور فرمایا کہ اگر آپ جنت میں ہی اس نام کے توسط سے، وسیلے سے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں نہ بھیجتا، زمین پر آپ وہیں رہتے، آپ کے سارے معاملات درگزر کر دیے جاتے۔ لیکن چونکہ یہ مشیت الہی تھی، یہ ہونا تھا، وہ ہو کر رہا، اور آپ یہاں پہنچے، اور یہ میدان عرفات کو بھی یہ اعزاز ملا، آپ کی ملاقات، آپ کی برکتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو مقام حج ٹھہرا دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام وادی نعمان یا میدان نعمان، بعض مورخین نے لکھا کہ وادی نعمان عرفات کا ہی نام ہے، اور میرا ایک قیاس ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ وادی نعمان جو ہے یہ مزدلفہ کا ایریا ہے، کہ مزدلفہ کے لفظی معنی معشر الحرام، مسجد بھی ہے نا، وہ بھی معشر الحرام اور مزدلفہ، اس دونوں کے جو معنی ہے وہ ہیں جمع ہونے کے، اجتماع کے۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام لے گئے تو وہاں اجتماع کیسے ہوا
اس طرح ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنا دست قدرت پھیرا، پہلی مرتبہ پھیرا، تو وہ تمام ارواح جو قیامت تک آنے والی تھی وہ ساری آپ کے جسم مبارک سے باہر نکل آئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے شکل عطا فرمائی، قوت گویائی عطا فرمائی، قوت سماعت عطا فرمائی، اور پھر ان میں جو ارواح انبیاء کرام علیہم السلام کی تھی، صالحین کی تھی، تو وہ ان روشن ارواح میں، کیونکہ روح تو اللہ کا حکم ہے، اس کا امر ہے، تو وہ تو ویسے ہی جگمگاتی ہے، نورانی مخلوق میں سے ہے، ان میں سے بھی بہت زیادہ روشن تھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ یہ کیا ہے، یہ روشن جو ہے یہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ کی اولاد میں سے وہ لوگ ہیں جن کو مقام نبوت پر فائز کیا جائے گا، یہ وہ صالحین ہیں۔ تو پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ سے ان ارواح سے پھر دوسری دفعہ بھی اللہ تعالیٰ کا نے دست قدرت پھیرا، تو وہ بھی پیدا ہوئے۔ پہلے جو تھے ان کے بارے میں فرمایا یہ جتنے پہلی مرتبہ یہ سارے جنتی تھے، پھر دوسری مرتبہ والوں میں سے کچھ جنتی تھے اور کچھ جنتی نہیں تھے۔ اس طرح 3 دفعہ دست مبارک پھیرا اور ارواح نکلی، کوئی کمی بیشی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہم سے ہو گئی ہو بیان کرنے میں۔ تو واقعہ جو تھا اسی طریقے سے محققین نے لکھا۔ تو پھر یہ مقام عرفات جو ہے یہ بڑی عظمت والا ہے، اور یہیں پر قیام جو ہے وہی حج ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں طواف حرم کی، طواف کعبہ۔ طواف کا معنی ہوتا ہے چکر لگانا، کسی کے گرد گھومنا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے فرشتوں کے بعد اس کا طواف کیا۔ بات ہم طواف کی کر رہے تھے۔ تو جب آپ حرم شریف کے اندر تشریف لے جائیں تو اس کی دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں، اور پہلی نظر پڑے تو جو بھی آپ دعا مانگیں گے بارگاہ الہی میں وہ درجہ قبولیت کو پہنچتی ہے۔ تو پھر وہاں یوں دعا مانگیں کہ یا اللہ اس سانس کے بعد، یعنی جب آپ نے ہاتھ کھڑے کر دیے، یا اللہ اس سانس کے بعد جب بھی جو کچھ بھی مانگوں اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمانا۔ آپ کہاں بھی یہ دعا کی آپ نے، یا اللہ جب تک تو نے زندگی بخشی ہے جو بھی درخواست تیری بارگاہ میں کروں میرے مولا اسے درجہ قبولیت عطا فرمانا۔ پھر اس کے بعد اپنے والدین کے لیے پہلی دعا مانگیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت کی دعا مانگے، عزت و آبرو کی دعا مانگے، خوشحالی کی دعا مانگے، اپنی خوشحالی کی دعا مانگے، کعبۃ اللہ شریف کی سلامتی کی دعا مانگے، اس کو اللہ تعالیٰ مزید آبادیاں عطا فرمائے، لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، لوگوں میں ہدایت کے دروازے کھل جائیں، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو ماننے، اس کو اقرار کرنے اور سمجھنے کے قابل ہو جائیں، تاکہ اللہ کا پیغام لوگوں تک عام ہو جائے۔ یہ دعا مانگیں، پھر اس کے بعد طواف